بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ نحل سورت نمبر 16 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. سورہ نحل مکی صورت ہے. اس کے اندر کل 128 آیتیں ہیں. مکی صورت ہونے کے اعتبار سے اس میں توحید کے بارے میں ذکر آیا ہے، شرک کے بارے میں کہا گیا، زمانے جاہلیت کے رسوم و رواج کا طریقہ بتایا گیا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کا طریقہ بتایا. اس صورت کی شروعات یوں ہوئی ہے کہ اس میں ڈرانے کے ساتھ اس کی شروعات ہوئی. کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جلد بازی مت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کی ذات بلند ہے اس چیز سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ ٹھہرا رہے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، نبی کے لیے چن لیتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نبی بناتا ہے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے، لوگوں غور کرو، انسان کیسے پیدا کیا گیا؟ وہ نطفے سے پیدا کیا گیا، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا گیا اور وہ بڑا کھلا جھگڑالو ہے. پھر اللہ نے ذکر کیا، ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے جس پر تم سواری بھی کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہیں. گھوڑے جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث کتاب نمبر 72 باب نمبر 27 حدیث نمبر 5520. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے کھانے سے منع کیا ہے اور گھوڑے کی گوشت کے سلسلے میں رخصت دے دی. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے، وہی اللہ جو درخت اگاتا ہے، اور وہی اللہ جو انگور کا درخت اگایا ہے، اور وہی اللہ جو سورج اور چاند کو تمہارے ماتحت کر دیا، اور وہی اللہ جو سمندر کو تمہارے ماتحت کر دیا جس پر تم سواری کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے تازہ گوشت ہے یعنی مچھلیاں ہیں. بھلا تو بتاؤ، جو یعنی جس نے پیدا کیا اور جس نے نہیں پیدا کیا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے. یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو پوج رہے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. وہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وہ خود نہیں جانتے کہ کس دن انہیں اٹھایا جائے گا. اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے. قیامت کے دن ان کافروں کو جو اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا، کہاں ہیں ہمارے شرکا جن کو تم اپنے معبود بنا لیے تھے؟ جب کافروں کی روح نکلے گی، کھینچی جائے گی ظالموں کی روح، تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں. آخری وقت کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہا جائے گا، اب جاؤ جہنم کے عذاب میں، اس کا مزہ چکھو. اس کے برخلاف جو مومن بندے ہیں، فرشتے جب ان کی روح نکالتے ہیں تو پہلے آ کر سلام کہتے ہیں، پھر وہ روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں،
جاؤ جنت میں۔ اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ بھلا بتائیے کہ عمل کے بغیر اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ آگے ذکر ہو رہا ہے ان مشرکوں کا جن کا کہنا یہ ہے کہ باپ دادا اگر شرک کرتے ہیں تو اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ چاہ رہا ہے اس لیے کرتے ہیں، یا باپ دادا کسی بھی چیز کو حلال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ یہی چاہ رہا ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں، ورنہ اللہ ان چیزوں کو ختم کرتا۔ اللہ بیان فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم تو رسول کو بھیجتے ہیں، رسول کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے کہ وہ ایک اللہ کی بات کریں، بتوں کی پوجا سے دور ہو جائیں۔ رسولوں کا کام یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی وحی کرتے ہیں رسول پر وہ واضح کرتے ہیں، اور رسولوں کے علاوہ جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے اپنے مسائل معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ۔ یہاں صرف ایک آدمی کو خاص کرنا صحیح نہیں ہے، جتنے بھی لوگ اہل علم ہیں، صحیح علم جانتے ہیں، صحیح احادیث سے اور قرآن کی آیات سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور اپنا مسئلہ پوچھو۔ پھر آگے ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا آپ پر تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کرے اور وہ سمجھ سکے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا، تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ سایہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو اللہ ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان لوگوں نے دو اللہ بنا لیے ہیں، اللہ تو ایک ہے۔ جو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے، ان کے یہاں دو اللہ ہے، ایک یزدہ اور دوسرے احرم۔ کہتے ہیں کہ ایک بھلائی کا خدا ہے اور دوسرا برائی کا ہے، ایک نور کا ہے اور ایک تاریکی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی ذات یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ ہی سے ڈرو۔ کفار مکہ کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں بعض قبیلے ایسے تھے جیسے کنانا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، خود تو اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اللہ تو وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں۔ زمانے جاہلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، کہاں اس کو اٹھائے رکھوں یا مٹی میں ملا دوں۔ افسوس کا مقام ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاں لڑکی پیدا ہونے سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ بتائیے اس میں عورت کا کیا عمل دخل ہے؟ اور اگر لڑکے کی پیدائش ہو اور ان لڑکیوں کے لیے بھی لڑکیاں کہاں ڈھونڈے؟ آگے کہا جا رہا ہے زمانے جاہلیت کی باتیں کچھ ایسی ہی تھی کہ شوہر کے تیور کو دیکھ کر عورتیں ڈر جاتی تھی اور خود گاڑ کر اپنی بیٹیوں کو آتی تھی۔ اسلام کا احسان ہے ان عورتوں پر کہ وہ عورت کو انسان ہونے کا بھی حق دیا اور زندہ رہنے کا بھی حق دیا۔ جو لوگ اللہ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہیں اور اسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اس کے بارے میں سورہ نجم سورۃ نمبر 53 کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ نے فرمایا کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ یہ کیسی بھونڈی تقسیم ہے؟ اللہ تو وہ ہے جس کے پاس نہ لڑکے ہیں، نہ لڑکیاں ہیں، نہ ماں باپ ہے،
نہ بیوی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے اندر جو چوپائے ہیں، تمہارے پاس جو چوپائے ہیں، ذرا غور کرو کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کی نشانی یہ ہے کہ ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ کس طریقے کا کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے کتنا مزیدار ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور غور کرو کھجور اور انگور کے درخت پر، تمہارے لیے یہ روزی ہے۔ پھر تذکرہ ہو رہا ہے شہد کی مکھی کی طرف کہ شہد کے مکھی کی طرف اللہ نے الہام کیا کہ وہ گھر بنائے پہاڑوں میں۔ شہد کی مکھی پہاڑوں میں، میدانوں میں گھومتی پھرتی ہے اور پھلوں کا رس چوس کر لاتی ہے، پھر اسے شہد بناتی ہے۔ شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 76، باب نمبر 24، حدیث نمبر 5714۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ پیٹ اس کا خراب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ پیٹ کی خرابی پر شہد بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب دست آتے ہیں یا اسہال کی بیماری ہو، اسے چاہیے کہ وہ شہد پی لے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے۔ وہی اللہ جس نے تمہیں میں سے جوڑے بنا دیا۔ دیکھو، غور کرو، تمہارے پوتے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تم میں سے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے مالدار نہیں بنایا، اس طریقے سے اللہ نے ہر آدمی کو غریب نہیں بنایا، ہر آدمی کو سیٹ نہیں بنایا، اسی طرح ہر آدمی کو نوکر نہیں بنایا۔ اگر سب مالدار ہو جائیں تو نوکری کون کرے گا؟ اس طرح سب سیٹ ہو جائیں تو پھر نوکر کون ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو سیٹ بنایا ہے اس سے اللہ خوش ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جسے نوکر بنایا اس سے اللہ ناراض ہے۔ ہرگز نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ لوگوں، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ غیب کی وہ باتیں جانتا ہے، وہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ دنیا کے کونے میں جو چیز، حتیٰ کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ تو غیب کی باتیں نہیں جانتے، اسی لیے انہیں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے گھر بنائے، جانور بنائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کے دن ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہم نے آپ کے اوپر کتاب یعنی ذکر قرآن مجید اتارا ہے، آپ اس کو واضح کیجئے لوگوں کے لیے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ نے بھلائی کرنے کا حکم دیا، انصاف کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا، برائی سے روکنے کا حکم دیا، بے حیائی سے روکنے کا حکم دیا، عہد و پیمان کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ جو لوگ چاہے وہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کریں، ہم ان کو بھرپور بدلہ دیں گے۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، کتاب نمبر 53، باب نمبر 1 اور حدیث نمبر 2959۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کہتا ہے میرا مال، ہے میرا مال، لیکن اس کے مال کے صرف 3 حصے کام آنے والے ہیں۔ جو کھا لے وہ ختم ہو جائے، جو پہن لے وہ پرانا ہو جائے، یا کسی کو دے دے تو صدقہ و خیرات ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، یا دوسرے آدمی اس کو لے لیں گے۔ لوگوں دیکھو، قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی کسی شخص نے سکھایا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور جس کی طرف وہ نسبت دے رہے ہیں کہ وہ نبی کو سکھائے ہیں، ان کی زبان تو اعجمی ہے جبکہ نبی کی زبان عربی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے
کہ اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کہ اسلام چھوڑ دو اور وہ مجبوری میں منہ سے کہہ دے لیکن دل سے اطمینان رکھے اللہ پر تو وہ آدمی مسلمان ہے۔ اس کے بعد چند حرام چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، نہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 173، سورت مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 3، اور اس طریقے سے سورہ انعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 145۔ ان تمام آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کے تذکرہ کیے ہیں، اور اس آیت میں بھی اللہ نے بتایا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جو کچھ بھی ذبیحہ ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے بارے میں کا طریقہ بتایا ہے کہ حکمت کے ساتھ بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت کا کام شروع کر دیں، اور اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کریں۔ آپ انہیں اچھی طریقے سے بحث مباحثہ کیجیے، اور جتنی تکلیف پہنچے آپ کو ان سے اس کا بدلہ تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر صبر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔